بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا رب کتنا بڑا رحم فرمانے والا ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، یعنی کوئی مخلوق میں سے کوئی اس کے قریب بھی نہیں ہے جو شفقت میں محبت میں اس کے پاس بھی پہنچے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی ہم توہین کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس وقت دنیا میں کتنی مائیں ہوں گی، پھر جنوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، پھر سمندر کی مخلوقات، ماؤں کی تو تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی پیدا کردہ مخلوقات کی تعداد، جو اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی تعداد تقریباً 22,000 قسم کی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ہم لوگوں نے اس کا موازنہ کر دیا ہے ارحم الراحمین سے، نعوذ باللہ۔ اللہ معاف کرے، یہ موازنہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح غلط ہے اور کتنا شدید غلط ہے۔ تو پہلے تو ہم ارحم الراحمین کی رحمت کا تھوڑا سا اندازہ کرتے ہیں۔ اس ارحم الراحمین نے جب یہ کائنات پیدا کی اس وقت اپنے پاس لکھ کر عرش کے اوپر ایک ڈاکومنٹ رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے خود یہ اظہار فرمایا ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میری مخلوق، میرے بندے میری نافرمانی کر کے جب مجھے غصہ دلا دیں گے تو اس وقت میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جائے گی، سبحان اللہ۔ اور ارحم الراحمین کی یہ رحمت دیکھیں کہ اس نے جو ہمیں نبی دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ بھی رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سراپا رحمت بنا کر اپنی امت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جو ہم سب کا خالق ہے وہ ارحم الراحمین ہے، اور جو ہمیں رہنما اور مرشد ملا وہ رحمت للعالمین ہے، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہم ہیں سب کے سب انتہائی گناہ گار، اور میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں، اور اگر میں اکیلی بات نہ کر رہی ہوں بلکہ ایٹ اے ٹائم ہم صرف 2-3 لوگ اکٹھی بات شروع کر دیں تو کسی کو کسی دوسرے کی بات کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ 2-4 لوگ اکٹھے بات کرنے شروع کر دیں اگر۔ لیکن وہ جو ارحم الراحمین ہے، جس کی اربوں خربوں مخلوقات ہر وقت اس سے مانگ رہی ہوتی ہیں، ایٹ اے ٹائم مانگ رہی ہوتی ہیں۔ 7 ارب تو صرف انسان ہیں، جنات اور باقی 22,000 مخلوقات کی تعداد کتنی ہے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں، اور پھر فرشتے بھی اسے پکار رہے ہوتے ہیں، اس سے دعائیں اور تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، جانور بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر جو انگت سمندر میں مخلوقات ہیں وہ بھی اس سے مانگ رہی ہوتی ہیں۔ اگر ان سب کی آوازیں اکٹھی ہو کر بھی جاتی ہیں تو وہ ارحم الراحمین ہر ایک کی الگ الگ آواز سنتا بھی ہے اور پھر ان کی فریاد کو پورا بھی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے ارحم الراحمین۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحم الراحمین نے مزید اپنی رحمت کرتے ہوئے ان للہ مئۃ رحمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، بہت ہی وسیع تر رحمت تھی اس کی، تو اس نے اس کے 100 حصے کر دیے اپنی رحمت کے، انزل منہا رحمۃ واحدہ، جس میں سے صرف ایک حصہ اپنی رحمت کا زمین پر نازل فرمایا۔ این الجن والانس والبہائم والحیوان، وہ ایک حصوں میں سے جو صرف ایک حصہ ہے اپنی رحمت کا ان سب میں تقسیم ہوا ہے، جنوں میں بھی، انسانوں میں بھی، کیڑوں میں، مکوڑوں میں، جانوروں میں، اور ساری مخلوق آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری مخلوقات اس ایک حصے میں سے آپ دیکھیں کہ ایک مرغی جس کے 20-25 چوزے ہوتے ہیں تو کوا یا چیل آئے اور انہیں اٹھانے کی یا کھانے کی کوشش بھی کرے تو وہ مرغی شیرنی کی طرح دھاڑے مارتی ہے کہ میں ایک بھی نہیں دوں گی۔ تو وہ جو مرغی کیا کہتے ہیں ماں والی شفقت اس میں آئی ہے، وہ کہاں سے آئی؟ اس ایک حصے میں سے، ذرا سے جو حصہ ملا ہے اس میں سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم انسان دن رات اپنی اولاد کے لیے دوڑے لگا رہے ہیں، کیونکہ اس ایک حصے میں سے ذرا سا حصہ ہمیں ملا ہے، تو ہم دوڑے لگا رہے ہیں اپنی اولاد کی محبت
محبت میں کہ ان کے لیے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور آپ یہی دیکھ لیں کہ اگر ایک ماں کا بچہ اللہ معاف کرے اس دنیا سے چلا جائے تو ایک ماں کی تڑپ دیکھنے والوں سے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی اولاد سے محبت، اولاد کی والدین سے محبت، بہن بھائیوں کی آپس میں محبت، میاں بیوی کی آپس میں محبت، رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی محبت، اور پھر دوستوں کی آپس میں محبت، یہ سب 22,000 مخلوقات میں سے ہمیں اللہ نے کی ایک رحمت میں سے ذرا سا حصہ رحمت کا ملا ہے۔ اور دیکھیں کہ 99 یعنی 99 رحمتیں ابھی موجود ہیں۔ وہ جس کے پاس موجود ہیں وہ اللہ ارحم الراحمین کتنا مہربان ہوگا، وہ 99 رحمتیں کیوں رکھی ہیں اس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، وہ 99 حصے اپنی رحمتوں کے بھی اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، قیامت والے دن جب گناہگار آئیں گے تو انہیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ دیکھیں ذرا سوچیں کہ اس کی رحمت کا ایک حصہ 22,000 مخلوقات میں تقسیم ہے، تو اس ذرا سے حصے کی وجہ سے ہم اپنے بچوں سے، والدین سے اور آپس میں سارے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ تو جب ارحم الراحمین قیامت کے دن وہ 99 رحمتیں صرف ایک مخلوق، یعنی ویسے تو 22,000 مخلوقات ہیں، لیکن قیامت والے دن جن کا حساب کتاب ہونا ہے، جنت دوزخ کا معاملہ ہونا ہے، وہ 22,000 مخلوقات میں سے صرف ایک مخلوق، وہ ہم انسانوں پر اللہ تعالیٰ 99 رحمتیں جو ہیں وہ نچھاور کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس لیے میں قربان جاؤں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، میں صدقے جاؤں اپنے سونے اللہ پہ، لیکن یہ رحمتیں کن پہ اللہ نچھاور کریں گے؟ جو شرک و بدعت سے محفوظ رہیں گے۔ تو جنت کا ابدی زندگی کا ٹکٹ ان کا انشاءاللہ پکا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انتہائی افسوس کہ جو بد نصیب اتنی بڑی 99 رحمتوں سے مایوس ہو جائیں، تو اس جیسا محروم کوئی نہیں ہو سکتا کہ اتنا مہربان اللہ جس نے ایک حصہ اپنی رحمت کا دنیا میں نازل کیا ہے تو اربوں خربوں مخلوقات اس سے مستفید ہو رہی ہے، اور اس کے پاس ابھی 99 رحمتوں کے حصے موجود ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ اگر زمین و آسمان کے خلا کے برابر بھی آپ کے گناہ ہیں، زمین و آسمان کے خلا گناہوں سے بھر جائیں تو سچے دل سے پکی توبہ کر لیں تو وہ گناہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس مالک پہ کی رحمتوں کے پر امید رہیں، اور پھر ساتھ یہ یاد رکھیں کہ 99 رحمتیں اللہ کی اس کو ملیں گی جو شرک و بدعت سے پاک ہوگا، اس کو لازماً اللہ اپنی رحمتوں کی وجہ سے جنت وہ جو ہے اس کو مقام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے، اور کبھی بھی ہمیں اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔